اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم تذکرہ کریں گے نہج البلاغہ کے انگریزی ترجموں کا۔ اردو ترجموں کے متعلق اور نہج البلاغہ کے دیگر ترجموں کے متعلق ہماری ویڈیو موجود ہیں کہ نہج البلاغہ کے اردو میں کون کون سے ترجمے ہو چکے ہیں اور رائج ہیں، اور اس کے علاوہ مثلا سندھی، پشتو، پنجابی، گجراتی، دوسری زبانوں میں جو ترجمے ہوئے ہیں، البتہ وہ ترجمے جو ہمارے پاس موجود ہیں ان کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو آج ہم ذرا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں انگریزی ترجموں کا۔ And I am very sorry from those viewers, they are not able to understand Urdu. So inshallah we will try to record a same type of video and upload on our English channel, Islamic Thought. Now we are discussing about English translations of Nahj al-Balagha. تو نہج البلاغہ میں ایک ہماری بر صغیر والوں کی آپ کہیے کہ محبت اہل بیت کی بہترین مثال ہے کہ نہج البلاغہ کا جو انگریزی ترجمہ ابھی تک ہوا ہے وہ زیادہ تر بر صغیر میں پاکستان و ہندوستان سے شائع ہوا ہے، اور سب سے قدیم ترجمہ جو ہمارے پاس موجود ہے وہ بھی بمبئی سے شائع ہوتا ہے۔ اس کی اشاعت کی کوئی خاص ڈیٹ موجود نہیں ہے، لیکن جہاں تک مجھے معلوم ہوا ہے یہ شائع ہوتا ہے 1950 میں۔ اس تنظیم کا ایک پوسٹر اشتہار میں نے دیکھا 1943 میں کہ ہمارا نہج البلاغہ کا ترجمہ تیار ہے۔ اب 1943 اور 1950 کے درمیان میں یہ ترجمہ شائع ہوتا ہے بمبئی سے، انڈیا سے، اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں جناب سلمان صاحب۔ انہوں نے ڈاکٹر محمد علی الحاج سلمان، تو یہ ظاہراً امریکہ میں تھے اور ان کا تعلق تھا بمبئی سے۔ تو ایک تنظیم انہوں نے بنائی اور اس تنظیم کے تحت شیعہ کتابیں شائع کرتے رہے، اور یہ نہج البلاغہ بھی انہوں نے اس ضمن میں شائع کیا۔ اور میری جہاں تک معلومات ہیں شاید یہی ترجمہ تھا جو قائد اعظم محمد علی جناح کو دیا گیا، اور پھر قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کے خط نمبر 53 کو دیکھ کے پاکستان بننے کے فوراً بعد جناب علامہ رشید ترابی صاحب کو کہا ہے کہ آپ اس خط کا مکمل ترجمہ مجھے انگلش میں کر دیجئے، اور جناب رشید ترابی صاحب نے پھر یہ ترجمہ کیا تھا قائد اعظم کے لیے، اور یہ مرکز افکار اسلامی اس وقت بھی اس کو شائع کر رہا ہے تصحیحات کے ساتھ، اور یہ ہمارے آخری جو پرنٹنگز ہیں یہ مختلف شیپس میں۔ بہرحال یہ ترجمہ سب سے قدیم ترجمہ ہے، لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس کو ترجمہ کہنا بڑا مشکل ہے۔ حقیقت میں ایک قسم کا یہ خلاصہ ہے اور بہت ہی مختصر ہے۔ بہرحال ایک کام اس پہ ہوا ہے، اور اس کام کی وجہ سے پھر یہ جب 1950 میں لندن پہنچتا ہے تو لندن کے ایک عراقی پروفیسر خلوصی کر کے نام تھا ان کا، اور انہوں نے بجائے اس کے کہ اس ترجمے کی اشاعت پر خوشی کا اظہار کرتے، انہوں نے پریشانی کا اظہار کیا، اور نہج البلاغہ پہ پھر 4 صفحات کا ایک آرٹیکل لکھا جو انہوں نے اعتراضات کیے، کوئی 8 اعتراضات کیے۔ بہرحال وہ ایک الگ قصہ ہے، اور پھر جناب سبط حسن ہنسوی نے اس کا جواب دیا منہاج نہج البلاغہ، اور وہ جواب شائع کرایا جناب راجہ محمود آباد صاحب نے۔ تو یہ اس کتاب نہج البلاغہ کا یہ پہلا ترجمہ ہے انگریزی میں۔ اس کے بعد جو ترجمہ یہ تعداد اتنی محدود تھی، ظاہراً اس وقت جو ہے وہ 500 کی تعداد میں شائع کیا گیا ہے، اور پھر اس کا ملنا مشکل تھا۔ یہ ہمیں بڑی مشکل سے سوئٹزرلینڈ کے کسی پرانے کتاب خانے سے ملا ہے۔ بہرحال اس کے بعد جو ترجمہ ہوتا ہے یہ ترجمہ ہے جناب سید محمد عسکری جعفری، یہ کراچی سے اس کا ترجمہ نومبر 1960 میں مکمل کرتے ہیں۔ یہ ترجمہ دوسرا ترجمہ کا یہ، اور یہ بھی کراچی سے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ترجمہ بھی اس پہلے ترجمے کی طرح، چونکہ یہ حضرات خود ماہر عربی نہیں تھے، اور انگریزی بھی وہ ہمارے بر صغیر کی جو پرانے زمانے کی انگریزی ہے وہ، اور بہرحال ایک محنت تھی، ایک ہمت تھی، اور انہوں نے یہ ترجمہ کیا۔ البتہ یہ ترجمہ جو ہے وہ بھی
کلمات قصار کے اعتبار سے مکمل نہیں ہے، مختصر سے کلمات قصار جو ہیں وہ اس میں ہیں، تقریباً نصف آپ کہیے کہ یہ آخری کلمات قصار میں یہاں جو موجود ہے وہ ہے 210، جبکہ کلمات قصار ہیں 480۔ تو یہ دوسرا ترجمہ ہے جو جناب سید عسکری نے کیا ہے۔ تیسرا ترجمہ جو زیادہ آج کل استعمال ہو رہا ہے اور پسند کیا گیا ہے، یہ ترجمہ ہے، مختلف اس کی اشاعتیں ہیں، اور یہ ترجمہ سید علی رضا مرحوم نے کیا ہے، اور یہ ترجمہ مکمل ہوتا ہے، اس پہ جو تاریخ لکھی گئی انگلش ٹرانسلیشن فرام عربک ٹیکسٹ بائی سید علی رضا، کراچی 17 مئی 1971 میں یہ ترجمہ جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ البتہ یہاں انہوں نے لکھا ہے کہ انگلش ٹرانسلیشن فرام عربک ٹیکسٹ، تو اس میں عربک ٹیکسٹ یہ خود سید علی رضا بھی کس حد تک عربی سے آشنا تھے، ان کے ترجمے سے یہ واضح معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم کے اردو ترجمے کا گویا ترجمہ کیا ہے۔ تو یہ تیسرا ترجمہ، البتہ یہ ترجمہ سید علی رضا کا بہت مقبول ہوا، اور اس ترجمے کو پھر مختلف طریقوں سے جو ہے وہ شائع کیا گیا۔ عربی کے ساتھ بھی 2 جلدوں میں قم سے شائع کیا ہے انصاریان نے، اور مثلا یہ ترجمہ جو ہے وہ اسی ترجمے کو مد نظر رکھتے ہوئے اٹلی سے آغا سید ہادی خسرو شاہی مرحوم نے اس کو شائع کرایا ہے اکتوبر 1975 میں۔ یہ ترجمہ البتہ اس کا تفصیلی مقدمہ ہے اور بہت اچھی چیز ہے یہ ترجمہ بھی، جو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ ترجمہ کسی کا ہے، لیکن بہرحال انہوں نے ترجمہ یہ کیا۔ پھر یہ ترجمہ ہم نے ان مختلف ترجموں کو ملا کے اور اپنی کو کوشش کر کے، یعنی کچھ تصحیحات کر کے، سید علی رضا کا اور جناب عسکری جعفری کا ترجمہ ملا کے ہم نے کوشش کی ہے، اور ایک ترجمہ مرکز افکار اسلامی کی طرف سے یا اسلامک تھاٹ کی طرف سے شائع ہوا ہے۔ اس کے بعد ایک ترجمہ ہوتا ہے، امریکہ میں رہائش پذیر ہیں، عراقی اسکالر ہیں جناب یاسین الجبوری، یہ ان کا 3 وولیم میں ترجمہ ہوتا ہے۔ اس ترجمے سے متعلق بھی ہے کہ یہ عرب تو ہیں، یعنی عربی اپنی ہے، لیکن یہ ہے کہ انگلش میں جیسے بر صغیر کے افراد کا سلسلہ تھا، اسی انداز میں عربی آپ کو معلوم ہے کہ عراقی حوالے سے بھی وہ عربی جو جوانوں سے بات ہوئی ہے، تو یہ عربی ان کی بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ترجمہ جو میں خصوصیت کے ساتھ آج جس ترجمے کا تعارف کرانا چاہتا ہوں، اور اس ویڈیو کا مقصد اس ترجمے کی طرف متوجہ کرنا ہے، بڑی کوشش کی، بڑی خواہش تھی، اور بہت سارے افراد سے رابطہ کیا، ایران میں بھی، امریکہ میں بھی، کینیڈا میں بھی، اور انگلینڈ میں بھی، کہ نہج البلاغہ کا ایک معقول ترجمہ ہو۔ تو الحمدللہ وہ خواہش ہماری پوری ہوئی، اور یہ خواہش ایک اسماعیلی خاتون جو شکاگو امریکہ میں پیدا ہوتی ہیں، وہیں پیدا تو ظاہراً انڈیا میں ہوتی ہیں، شکاگو میں ان کی تعلیم مکمل ہوتی ہے، وہیں سے اپنی ڈگری مکمل کرتی ہیں، وہیں پھر کالج میں پروفیسر بنتی ہیں، اور درمیان میں ترکی وغیرہ میں بھی اپنی تعلیم مکمل کرتی ہیں اور اپنی ڈگریز لیتی ہیں۔ عربک ان کا موضوع تھا، علی علیہ السلام سے ان کی محبت تھی، اسماعیلی یعنی شیش امامی آپ کو کہیے، اور اس وقت وہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں۔ اسماعیلی خاندان کی ایک چشم و چراغ، ان کا نام ہے طاہرہ قطب الدین، اور ان کا یہ ترجمہ جو ہے وہ شائع ہوتا ہے مارچ 2024 میں، یعنی 3-4 مہینے پہلے ان کا ترجمہ شائع ہوتا ہے۔ البتہ ترجمہ جو شائع ہوتا ہے تو یہ آکسفورڈ یونیورسٹی کی طرف سے نہیں ہوتا، بلکہ ایک نیدرلینڈ میں بڑا مشہور ادارہ ہے اسلامی پرانی کتابوں کی اشاعت کا، وہ ہے بریل۔ تو یہ بریل ایک بڑا مشہور ادارہ ہے، اور کافی یعنی 100 سال سے بھی زیادہ یہ کام کر رہے ہیں، اور اسلامک ٹرانسلیشنز کی یہ مختلف کتابیں ترجمہ کرا کے شائع کر چکے ہیں۔ تو یہ ہے کتاب نہج البلاغہ کا ترجمہ، The Wisdom and Eloquence of Ali،
تو یہ الحمدللہ ایک بڑا اچھا ترجمہ آیا ہے، اور اس میں اچھی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہی جلد ہے، اور ایک سائڈ پہ انہوں نے عربی لکھی ہے اور دوسری سائڈ پہ انہوں نے ترجمہ کیا ہے۔ اور اس ترجمے کے بعد جناب محترمہ سے رابطہ ہوا ہے، اور بہرحال ہم نے ان کو آفرین کہا، اور انشاءاللہ ان کے ساتھ مزید کچھ پروگرامز وغیرہ جو ہیں وہ بھی ارادہ ہے۔ پروردگار ان کی اس کوشش کو قبول فرمائے۔ اس ترجمے میں تقریباً انہوں نے 4 سال لگائے ہیں، اور اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے نہج البلاغہ جیسی بڑی کتاب کی ٹرانسلیشن کرنے سے پہلے جناب امیر المؤمنین کے کچھ اور کلام کا ترجمہ بھی کیا۔ قاضی قضائی ایک ہیں جنہوں نے سید رضی کی طرح تقریباً کوئی 80 سال بعد سید رضی کے ایک کام کیا ہے، نہج البلاغہ ہی کی طرز کا، خطبات و خطوط و کلمات قصار جمع کیے ہیں۔ تو جناب طاہرہ قطب الدین نے ان کا ترجمہ کیا ہے، یہ ان کا ترجمہ ہے طاہرہ قطب الدین کا، قاضی قضائی کی اس کتاب کا، سینگ سرمنز اینڈ ٹیچنگ آف علی۔ اور اس کے ساتھ پھر جاہز کے 100 کلمات بڑے مشہور ہیں، جو جناب امیر علیہ السلام کے 100 کلمات جاہز نے جمع کیے تھے۔ جاہز وہ ہے جو میرے خیال میں تحریری طور پر جناب امیر علیہ السلام کے کلام کو اس انداز میں جو جمع کیا ہے اور موجود ہے ہمارے پاس، تو وہ جاہز ہیں، جن کی رحلت ہوتی ہے 255 ہجری میں، یعنی امام عصر کی ولادت کے وقت ان کی رحلت ہوتی ہے۔ بہرحال ایک سکالر تھے، اور بعض چیزیں جو ہیں وہ ظاہر ایک تعلق ان کا مخصوص نظریے سے تھا۔ تو یہ بھی طاہرہ قطب الدین کی ٹرانسلیشن، تو ان کا بہت اچھا ترجمہ ہے۔ بہت ساری اور بھی کتابیں ہیں انشاءاللہ، اگرچہ اس وقت یہ کتاب جو ہے وہ بہت مہنگی ہے، لیکن بازار میں ایک چیز موجود ہے، اور انہوں نے بہت اچھے کام کیا کہ کچھ شیعہ حضرات نے اس کتاب کو سپانسر بھی کیا ہے، اور اس کتاب کے پی ڈی ایف فائل واٹس ایپ پہ بھی مہیا ہے۔ اگر کسی عزیز کو چاہیے ہوگی تو وہ اس ویڈیو کے کمنٹس میں لکھیں گے، ہم ان کو ان کے ایڈریس پہ یعنی ان کے ای میل وغیرہ پہ یا ان کے واٹس ایپ پہ ہم ان کو یہ پی ڈی ایف بھیج دیں گے۔ کوشش کیجیے انگریزی پڑھنے والے حضرات جو ہیں وہ اس کو کریں، پڑھیں، تاکہ وہ جو انگریزی کا ترجمہ ایک معقول تھا وہ الحمدللہ آپ کی خدمت میں موجود ہے۔ پروردگار کلام امیر المومنین سے ہمیں زیادہ سے زیادہ استفادہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کل ہمارے ہاں چونکہ انگریزی ضروری سمجھی جاتی ہے، لہٰذا یہ کمی بھی پوری ہو گئی، اور پروردگار ہمیں مزید بھی کلام علی کو عام کرنے کی ہمت و توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔